8 تماشائے ذات۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ وہیں اپنی مخصوص چارپائی پہ لیٹا اوپر آسمان پر ہمیشہ کی طرح نظر آ رہے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ چاند ان تاروں سے بہت دور تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں تک رہا تھا۔ کانوں میں مہینے بھر پہلے کہے گئے امین صاحب کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو رہا تھا کہ اس کی بچپن کی محبت، اس کے خیالوں میں رہنے والی وہ پہلی لڑکی، کل کسی اور کے نام لکھتی جانی تھی۔ وہ جسے ہمیشہ اپنے دل کی سلطنت پر رکھنا چاہتا تھا، وہ کل کسی اور کے دل کی سلطنت پر قابض ہو جانے والی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تبھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی۔ اگلے ہی پل وہ چارپائی سے اترا اور پاؤں میں چپل پہن کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گھر کے دروازے کو عبور کر کے وہ 2 گلی چھوڑ کر محلے کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ اسی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا۔ آج جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس کو اپنا دل بھاری بھاری سا محسوس ہوا۔ آگے بڑھ کر وضو کیا اور نمازیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل سے وہ بھاری بوجھ اتار رہا ہو۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ کتنی ہی دیر وہ بے دہانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گھورتا رہا۔ آج سے پہلے وہ جب بھی اپنے رب کے حضور دعا مانگتا، اپنی دعا میں سب سے پہلے وہ اس سے مانگتا تھا۔ اور آج کیا ہوا بیٹا، تم رو رہے ہو؟ وہ جو اپنے ہاتھوں کو گھور رہا تھا پاس سے آتی امام کی آواز پر چونکا۔ اپنے اس آس پاس دیکھا تو مسجد خالی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اپنے گالوں کو چھوا تو آنسو اس کی ہاتھ کی انگلیوں پر لگ گئے۔ پچھلے 1 مہینے میں رشید صاحب کی موت والے دن کے بعد وہ نہیں رویا تھا، نہ ان کی یاد میں اور نہ ہی حوریہ کے نہ ملنے پر۔ لیکن آج کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ نہیں جانتا تھا، یا شاید جان کر بھی انجان بننا چاہتا تھا کہ آج اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ جانے انجانے شاید وہ اپنے دل میں ایک امید لیے بیٹھا تھا، یا شاید کسی معجزے کے انتظار میں تھا۔ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔ وہ اپنے خیالوں میں تھا جب پاس بیٹھے امام صاحب کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ضروری نہیں جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں ملتا تو تم خوش رہتے، ہو سکتا ہے اسے پا کر بھی تم کھو دیتے، یا شاید وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھی ہی نہ گئی ہو۔ امام صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو مجھے اس سے محبت کیوں ہوئی؟ اذان ان کی باتیں سن کر بولا، وہ جیسے اپنے سوالات کے جواب دے چاہتا تھا۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو مجھے اس سے محبت کیوں ہوئی؟ اذان ان کی باتیں سن کر بولا، وہ جیسے اپنے سوالات کے جواب چاہتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا نا تم نے محبت کو محسوس کیا۔ یہاں آج کل دنیا میں کتنے کم لوگ ایسے ہیں جو سچی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ہر ایک پل جیتے ہیں۔ تمہارا کام تھا محبت کرنا اور اپنی محبت کو دعاؤں میں مانگنا۔ اب اللہ نے تمہیں تمہاری محبت نہیں دی۔ تم اس سچویشن کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہو۔ ایک یہ کہ تم نے اللہ سے کتنی دعائیں کی پھر بھی اس نے تمہیں تمہاری محبت سے دور کر دیا، اور دوسری، اگر اس نے تمہیں دور کیا تو کیا پتہ اس نے تمہارے نصیب میں اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا شخص رکھا ہو، جو تمہاری محبت سے بھی کئی حصے زیادہ تم سے محبت کرتا ہو یا کرے، یا اللہ پاک تمہیں آزمانا چاہتا ہو، تمہیں عطا نہ کر کے تم اپنے رب سے دور جاتے ہو، اپنے رب کے قریب ہوتے ہو۔ امام صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ اذان ان کی باتوں کو اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو اس کے دماغ میں سوالات چل رہے تھے، اسے محسوس ہوا جیسے بنا بولے کسی نے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میرے رب، اپنے اس گنہگار گار بندے کو معاف فرما۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا۔ میرے رب، میری محبت ہمیشہ خوش رکھنا۔ دعا مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور امام صاحب کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اذان کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ انہی سے قرآن پڑھتا تھا اور اکثر وہ اس سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھا کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں بنا کہے وہ اس کے دل کی بات جان گئے تھے۔ آج جب اسے یوں مایوس اور اداس دیکھا تو اس کے قریب آ کر اس سے باتیں کرنے لگے اور جیسے اپنی باتوں سے اس کے سوالوں کے دھاگے کھولنے لگے۔ اذان اٹھا اور ان سے گلے مل کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ وہ جو پہلے اپنے آپ پر بوجھ محسوس کر رہا تھا، اب وہ بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ ماہم اور افرا حوریہ کو پارلر سے لے کر گھر پہنچی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کو آخری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
مانا کہ دوبارہ وہ اس گھر میں آئے گی، پر صرف مہمان بن کر۔ آج آخری بار وہ حق سے کمرے کو دیکھنا چاہتی تھی جہاں اس کا سارا بچپن بیتا۔ کمرے کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر آئینے میں پڑے اپنے عکس پر پڑی۔ یہ میں ہوں؟ وہ حیرانگی سے سامنے اپنے عکس کو دیکھ کر بولی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا کرتی پہنے، بالوں کو خوبصورت جوڑے کی شکل دیے پارلر والی نے اس پر دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ گلے اور ہاتھوں میں جویلری پہنی ہوئی تھی، پر جس بات پر وہ چونکی تھی وہ نہ تو لہنگا تھا اور نہ ہی اس کی جویلری، وہ اس کا چہرہ تھا جس پر میک اپ آرٹسٹ نے اپنی کمال مہارت دکھا کر اس کا وہ داغ چھپا دیا تھا۔ یہ تو مکمل چھپ گیا، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے بولی۔ وہی داغ جس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے اسے دھتکارا تھا، کتنی غلط باتیں کہی تھیں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ آپی! اسد بھائی بھارات لے کر آگئے، ماہم چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ وہ بالکل ڈول لگ رہی تھی۔ حوریہ اس کی آواز سن کر اپنی خیالی دنیا سے باہر نکلی۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ماہم اس سے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہو گیا۔ ماہم اور رفرائی سے اپنے گھر کے گارڈن میں بنے اسٹیج پر لے کر آئیں، جہاں اسد پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حوریہ کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سبھی اس نئے جوڑے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہیلو کزن! ماہم اپنی ہی دھن میں سیلفیاں بنانے میں مصروف تھی جب پاس ہی سے زین کی آواز آئی۔ اف، کس کی شکل دیکھ لی! یا اللہ، پورے ایونٹ میں اب میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے بولی۔ او ہیلو، تمیز سے تم سے بڑا ہوں، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک اسٹائل سے بولا۔ ہاں، بڑا، ایک ماہ بڑے ہو۔ بڑے آئے بڑا ہوں، وہ پہلے ہنس کر اور آخر میں اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ ویسے لگتا ہے لوگوں کو اپنی ہار ابھی تک برداشت نہیں ہوئی، زین اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ ہار اور ریلی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، ماہم اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہاں، ایک دفعہ، وہ بھی پورے 20 نمبر زیادہ۔ زین اس کے غصے سے پھولی نہ ہوئی ناک کو دیکھ کر بولا، جو کہ لال ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا، تم سیکنڈ ایئر میں تم سے زیادہ نمبر لوں گی اور تم سے پہلے میڈیکل میں ایڈمیشن لوں گی۔ ماہم غصے سے بولتی وہاں سے جانے لگی جب زین کی آواز پر ایک بار پھر آئے۔ ارے کزن، غصہ کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو، اب تو ڈبل رشتہ ہو گیا ہے، پہلے میں تمہارا کزن تھا، اب تمہاری بہن کا دیور بھی ہوں، تو اس ناطے تمہارا فرض بنتا ہے اپنے اس ہینڈسم کزن پلس بہن کے دیور کی اچھی سے خاطرداری کرو۔ چلو کھانے کے لیے کچھ لا کے دو۔ زین اسے تنگ کرنے کا پورا موڈ بنا چکا تھا اور وہ جانتا تھا اب تک اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ چلو کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ زین اسے تنگ کرنے کا پورا موڈ بنا چکا تھا اور وہ جانتا تھا اب تک اس کا پارا چڑھ چکا ہوگا۔ اپنی بھابھی کے دیور صاحب، اللہ نے اتنا لمبا کر دیا ہے تو اپنی یہ 2 گز کی ٹانگیں چلاؤ اور جا کر وہاں کاؤنٹر سے کھانا ڈال کر ٹھوس لو، اوکے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی اور اس کی ایک بھی سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بہت پر نکل آئے ہیں، پر زین جانتا ہے پر کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ جب میرا رزلٹ اس سے 10 گنا بہتر آئے گا، یہ چڑیا پھڑپھڑانا بند کر دے گی۔ فی الحال میرے بڑے بھائی کی شادی ہے جو کہ میرے بغیر ادھوری ہے۔ جانتا ہوں سب بالکل میرے بغیر انجوائے نہیں کر رہے ہوں گے، مجھے اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتا خود کی ہی تعریفیں کر رہا تھا اور اسٹیج کی طرف بڑھا۔ 1 گھنٹے کے بعد حوریہ کی رخصتی ہو گئی۔ وہ اپنوں کو چھوڑ کر ہر لڑکی کی طرح ایک خوبصورت نئی دنیا بسانے چل دی۔ اسد کے گھر اس کے کچھ رشتے دار تھے۔ سحر اور زین نے خوشی سے حوریہ کا اس کے نئے گھر میں استقبال کیا۔ کچھ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے اسد کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ سجے بیڈ پر وہ اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، کنفیوز ہوتی وہ انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسد کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر اپنا انتظار کرتی حوریہ کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی، جیسے کچھ سوچ کر آنکھوں میں مرچی لگی ہوں۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا اس کے پاس بیٹھا۔ وعلیکم السلام، حوریہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ حوریہ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہاری خوبصورتی کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک ادنیٰ سا تحفہ۔ اسد نے جیسے رٹے رٹائے جملے بولے۔ وہ اپنی پاکٹ سے ایک ڈبی نکال کر حوریہ کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ حوریہ اس کے الفاظ سن کر کنفیوز سی ہوئی۔ وہ اس کا تحفہ کپ کپاتے ہاتھوں سے لیا۔ حوریہ، تم نہیں جانتی میں تم سے کب سے پیار کرتا ہوں، اتنا پیار تو شاید میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کیا تم ساری زندگی میرا ساتھ دو گی؟ اسد نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر کہا۔
حوریہ کو یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا یہ سچ میں کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی قسمت پر رشک کیا اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ پر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کا ساتھ دوں گی، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ اس کے الفاظ سن کر اسد مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو عجیب تھا جو کہ حوریہ نہ دیکھ پائی۔ بھائی لیکن اتنی اچانک سے کیوں جا رہے ہو؟ حامد یوں اچانک سے اذلان کو پیکنگ کرتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر قبل ہی سب کو بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے اور وہیں رہ کر نوکری ڈھونڈے گا۔ تجھے بتایا تو ہے یہاں پر نوکری ملنا مشکل ہے اور یوں بار بار یہاں سے وہاں جا کر نوکری کی تلاش کرنا مشکل ہے۔ اچھا ہوگا اگر وہیں رہ کر نوکری ڈھونڈوں۔ اور وہ کپڑوں کو بیگ میں رکھتے ہوئے بولا۔ پر بھائی یہیں ڈھونڈ لو، پہلے ابا چلے گئے، ابا اب آپ تو مت جاؤ، وہ اداس لہجے میں بول کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اذلان کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ حامد میں کئی سالوں سے نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں، وہاں کی ایک کمپنی میں نوکری ملنے کے پورے چانسز ہیں اور اس کے بعد بھی تو وہیں رہنا پڑے گا، تو اچھا ہے نا ابھی چلا جاؤں، دن رات لگا کر ایک نوکری ڈھونڈ لوں، کل کو کرن کو یونیورسٹی بھیجنا پڑے گا تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہاں بھائی میں سب سمجھ رہا ہوں جو آپ بول رہے ہو اور جو آپ نے نہیں بولا، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اذلان اس کے اتنے پر یقین سے کہنے پر نظریں پھیر گیا۔ جگہ چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، دل سے نکالو تو بات بنے گی۔ حامد کے بولنے پر اس کے ہاتھ تھمے۔ تم غلط سوچ رہے ہو، جگہ بدلنے سے سوچوں کے سمندر نہیں رکتے۔ میں وہاں جانے کا بہت پہلے سوچ چکا تھا، تم یہاں امی اور کرن کا خیال رکھنا، مجھے پتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی اب چھوٹا نہیں رہا، مجھے یقین ہے تم یہاں سب سنبھال لو گے، دکان پر میں نے رفیق کو بٹھا دیا ہے اور وہ سب سنبھال لے گا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دینا۔ کرن کے فائنل قریب ہیں، اس کی بھی مدد کرنا، اس سے روز ٹیسٹ لینا اور امی کا خیال رکھنا، اور اسے سمجھا رہا تھا اور اس ساتھ ساتھ پیکنگ کر رہا تھا۔ حامد سر جھکا کر سن رہا تھا۔ آئی لو یو بھائی، وہ بول رہا تھا جب اچانک حامد اس کے گلے لگ کر نم لہجے۔ اس وقت نہ جانے اذلان کو کیا ہوا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ پاگل ایسے روتے نہیں، میں 2-3 مہینے بعد چکر لگاؤں گا، تم دعا کرنا۔ وہ اس کو الگ کرتے ہوئے اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا اور بیگ کی زپ بند کی۔ حامد نے آگے بڑھ کر بیگ پکڑا، دونوں کمرے سے باہر نکلے تو صحن میں سر جھکائے کرن کھڑی تھی اور پاس ہی ماشرہ بیگم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ ان دونوں سے مل کر حامد کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے بس اسٹیشن پہنچا۔ خیال رکھنا، کوئی بھی مسئلہ ہو فون کر دینا۔ وہ ایک دفعہ پھر گلے لگ گئے۔ اذلان بس میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بس چل پڑی۔ وہ آج اپنی زندگی کے نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے اس موڑ پر نہ جانے اسے کیا کچھ دیکھنا تھا، کتنی مشکلات سے بھرا یہ سفر ہونے والا تھا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور کیسی نہیں، کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے۔